اعلیٰ افسران اور ملازمین کیا دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں؟ غریبوں کا مسیحا نعیم صادق کون ہے؟ اداروں سے ٹکر، غریبوں سے بات چیت۔ نعیم صادق ایسے شخص ہیں جو غریبوں کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں۔ جس وقت سیاستدان اور ٹی وی پر بیٹھے تجزیہ نگار غریبوں کے لیے باتیں تو کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں، اس وقت نعیم صادق غریبوں سے بات چیت کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ کم آمدنی والے لوگ نعیم صادق کی دلچسپی کا مرکز ہیں اور انہیں ایسے لوگوں کی فکر لگی رہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کم از کم مقررہ قانونی اجرت ملتی ہے یا نہیں۔ پیشے کے لحاظ سے کراچی سے تعلق رکھنے والے نعیم صادق ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں۔ مختلف سرکاری دفاتر میں جا کر وہ صفائی ستھرائی پر مامور ملازمین اور سیکیورٹی گارڈ سے بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد نعیم صادق رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا سہارا لے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کانٹریکٹ میں ان ملازمین سے تنخواہوں کی مد میں وعدہ کیا گیا ہے وہ انہیں دیا جاتا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں دیا جاتا تو کیوں نہیں۔ اس تنہا شخص کی کوششوں کی وجہ سے تقریباً 45 کنٹونمنٹ کے علاقوں میں ملازمین کو قانونی اجرت ملنا شروع ہو گئی ہے۔ ان کا اگلا ہدف امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن یعنی EOBI کا ادارہ تھا۔ انہوں نے گزشتہ سال ادارے کا دورہ کیا اور یہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ ایک ایسے ادارے میں کم از کم اجرت 15 سے 18 ہزار مقرر ہے، جس کا کام ملازمین کی رجسٹریشن کر کے ان کی پینشن کے حقوق کا دفاع کرنا اور پینشن فنڈ کی مد میں رقم جمع کرانے کے لیے نجی اور سرکاری شعبے کو ہدایت ہے۔ حکومت کی جانب سے کم مقرر کردہ قانونی اجرت 25,000 روپے ہے، لیکن شاید ہی اس پر عمل ہوا ہے۔ اس صورتحال سے پریشان نعیم نے EOBI کے سربراہ کی مراعات اور سہولتوں کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے معلومات کے حصول کے لیے درخواست دائر کی، جس پر 1 سال کے بعد جواب آیا، اور پاکستان انفارمیشن کمیشن کی ہدایات پر ہی انہیں یہ جواب ملا۔ معلومات سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ ادارے کے اعلیٰ افسران اور ملازمین دو مختلف دنیاؤں کے باسی ہیں۔ 2019 سے 2 سال کے اعداد و شمار دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ EOBI نے چیئرمین کی تنخواہ، میڈیکل اخراجات، کار، ڈرائیور، گھر کے ملازمین، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، TADA اور گولف کلب کی ممبرشپ پر 2,83,00,000 روپے خرچ کیے۔ ادارے کے اپنے 90% ملازمین کی EOBI کے تحت رجسٹریشن ہی نہیں کی گئی اور انہیں ماہانہ بنیادوں پر صرف 8,500 روپے پینشن ملتی ہے۔ پاکستان کے 50% ملازمین کو ان کی کم از کم قانونی اجرت نہیں ملتی، جبکہ 90% افرادی قوت کو بڑھاپے کی عمر کے فوائد نہیں ملتے۔ EOBI کے پاس صرف 90 لاکھ ملازمین رجسٹرڈ ہیں، جبکہ مجموعی تعداد اندازاً 7.5 کروڑ ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آجروں کو 5% ادائیگی کرنا ہوتی ہے، جبکہ 1% ادائیگی ملازمین کی تنخواہ سے منہا کی جاتی ہے اور اسے EOBI کے اکاؤنٹس میں جمع کیا جاتا ہے تاکہ 60 سال پر ریٹائرمنٹ کے وقت ملازمین کو پینشن مل سکے۔ لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی نظر آتے ہیں۔ بیشتر آجر تھرڈ پارٹی کمپنیوں کے ذریعے ملازمین بھرتی کرتے ہیں۔ یہ آجر اس بات کو یقینی نہیں بناتے کہ تھرڈ پارٹی اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے یا نہیں۔ نعیم صادق نے سوال اٹھایا کہ EOBI نے کم از کم اجرت کے حوالے سے کوئی اشتہار شائع کیوں نہیں کرایا اور آجر اس کم از کم اجرت کا 5% ماہانہ کیوں ادا نہیں کرتے۔ اگر EOBI یہ کام کرے تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ EOBI کا کام تمام ملازمین کے حقوق کا دفاع کرنا ہے، بشمول کم اجرت والے ملازمین۔ فی الوقت EOBI کے سربراہ کے عہدے پر گزشتہ 2 مہینے سے کوئی موجود نہیں، جبکہ ادارے میں کوئی ترجمان بھی نہیں۔ EOBI کے ایک عہدیدار نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ ادارے میں 1,40,517 ملازمین رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں سے 92,629 فعال، 43,834 بند کیسز، جبکہ 4,044 کی رجسٹریشن ختم ہو چکی ہے۔ EOBI فعال ملازمین کے فنڈز جمع کرتی ہے، جس میں سے 5% آجر ادا کرتا ہے، جبکہ 1% ملازم کی تنخواہ سے وصول کیے جاتے ہیں۔ تاہم یہ کٹوتی تنخواہ سے منہا کی جاتی ہے، چاہے ملازمین کو کم از کم قانونی اجرت دی جا رہی ہو یا نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک کم از کم اجرت کی ادائیگی کو یقینی بنانا EOBI کی ذمہ داری ہے، EOBI کے علاوہ اب نعیم صادق کی نظر پاکستان پوسٹ، اسٹیٹ لائف انشورنس اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جیسے اداروں پر مرکوز ہے،
جہاں انہوں نے پہلے ہی کم از کم قانونی اجرت پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈز اور سول ایویشن اتھارٹی کے ذریعے یہ مقاصد حاصل کیے ہیں۔ نیشنل سیونگ کے محکمے نے یقین دلایا ہے کہ وہ اجرت کے قانون پر عمل کو یقینی بنائے گا۔ نعیم صادق تنخواہوں میں پائی جانے والی عدم مساوات کے بھی ناقد ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔